ملاوٹ کر ہی رہے ہیں. تو بچیں تاکہ ہم اپنے مجرم بھی نہ بنے اور اللہ کے مجرم بھی نہ بنے. مولانا صاحب وہ جو ریجنل گورنمنٹس کا جو چھوٹے شہروں کے بارے میں احکامات ہے، اگر شہر ویسے ہی ڈیزائن ہو ضروریات کے مطابق تو یہ سب چیزیں بہت آسانی سے ہو سکتی ہیں. ہم تنظیم کے ساتھ دیکھیں نا، ہم فطرت سے تو ٹکرانے کا ہم نے کوئی اپنے جیسے منصوبہ بنایا اور پاور نہ تقسیم ہو، وہ خیر نہ پہنچے، بس پاور نہیں، بس وہ ہے. تو جہاں جہاں کر رہے ہیں اس سے اپنے لیے خرابیاں پیدا کریں. کراچی سے ایک ٹیلی فون کال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے علامہ صاحب سے ایک سوال پوچھنا تھا. جی سوال پوچھیے، بسم اللہ. جی مجھے پوچھنا تھا کہ شرعی پردہ ہے کیا؟ شرعی پردے کا حکم کیا ہے؟ جیسے کچھ لوگ بولتے ہیں کہ صرف سطر ڈھانپنا کافی ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں نقاب بھی کرنا چاہیے، چہرہ بھی چھپانا چاہیے. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں گلوز بھی پہنے ہیں تو ساکس بھی پہنے اور نقاب بھی کریں. یہ 3 حکم ہیں، یعنی 3 یہ سامنے آتی ہیں صورتیں، تو کافی کنفیوژن ہو جاتی ہے. تو کائنڈلی آپ ذرا کو ڈیفائن کریں. لفظ عورت سن لیں خاتون بی بی سن لیں. لفظ عورت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں چھپانے کی چیز. یہ لفظ عورت کے معنی ہیں، اور ہمارے ہاں عورت دکھانے کی چیز ہے، چھپانے کی نہیں. یعنی ہم اس لفظ کی ہی توہین کر رہے ہیں خود. عورت کے لیے شریعت میں بہت فطری احکام ہیں. کیوں؟ اس کی عزت کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے، اس کی جو ساخت ہے قدرتی اس کے بچاؤ کے لیے. شریعت نے عورت کو کوئی ایسا حکم نہیں دیا جس سے اس کو نقصان ہو. ہر جگہ اس کا فائدہ چاہا ہے. وہ عورت اس کو مانے نہ مانے، پسند کرے نہ کرے. مثلا بغیر محرم کے سفر نہ کرے. کیوں؟ اس کا تحفظ ہے. چوٹ لگ گئی، گر گئی، اس کو چھوئے گا کون؟ ہاتھ کون لگائے گا؟ سنبھالے گا کون؟ مرد کو اس کا نگران رکھا. شادی کے بعد شوہر ہے، پہلے باپ ہے، بھائی ہے. ہر جگہ عورت کو تحفظ دیا ہے. اگر عورت کو پردے کے لیے کہا تو کیوں کہا؟ بغیر پردے کے نکلتی تھی، نوجوان ہوٹنگ کرتے تھے، شکایت کرتی تھی ہمیں تنگ کرتے ہیں، فکرے چست کرتے ہیں، ہوٹنگ کرتے ہیں. قرآن نے حکم دیا مسلمان عورتیں جب نکلیں تو گھونگھٹ نکال لیے، چادر اوڑھ کے، جسم کی ساخت نظر نہ آئے. چادر اوڑھیں اور گھونگھٹ نکال لیں، پورا چہرہ ان کا نمایاں نہیں ہوگا. اس آگے کیا لفظ ہے؟ ستائی نہیں جائیں گی. پڑھ لیجئے قرآن. آج ماڈرن ازم نہیں جی، یہ تو عورت کو قید کر دینے والی بات ہے. اب مجھے بتائیں، جن عورتوں کو کام سکھائے گئے، ان کو دفتروں میں لگایا گیا، ان سے ان کی نسوانیت چھین لی گئی یا نہیں چھینی گئی؟ اب ایک عورت دفتر میں بھی جا رہی ہے، اس کے ساتھ کیا کیا پیش آ رہا ہے. پھر گھر آ کے کام بھی کرنے ہیں، چولہا بھی اس نے سنبھالنا ہے، بچوں کو بھی سنبھالنا ہے، شوہر کو بھی. کتنی جگہ پر اس کا توازن بگڑے گا اور کہاں کہاں ناہمواری ہوگی. کمائی کے لیے مصیبت ہے بنے ہوئے ہیں، اور پھر شکایتیں بھی ہیں. وہ گھر جہاں محبت ہونی چاہیے تھی وہاں یہ چیزیں نہیں ہوتی. یہ ہم نے خود کیا ہے. تو یہ جو، اب میں تفصیل میں نہیں جاتا، یہ جو ریسٹ کہتے ہیں جس کو اب پہنچا یا پہنچی، ریسٹ، اس ریسٹ سے لے کر ٹخنوں تک عورت نے اپنے آپ کو ڈھانکنا ہے. یہ گلے کی ہڈی ہو گئی، اور یہ چہرے پر اس کی اس طرح کا ہو کہ اس کا پورا چہرہ واضح نہ ہو. آنکھیں ہیں دیکھے، ناک ہے سانس لینی ہے. اگر چہرہ ہی واضح ہو گیا، کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے، تو سارا فساد تو چہرے کا ہی ہوتا ہے. اگر غور کریں تو وہ لوگ جو اللہ کے احکام سے اپنی عقل کو زیادہ واضح کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ جی ہم جو سمجھے 1400 سال میں کوئی نہیں سمجھا، ہم سمجھے ہیں دین کو. یا آج وہ مجھے یہ بتا دیں، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا تو کہتی ہے میرا جنازہ رات کے وقت اٹھاؤ، میری چادر کو کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، میرا کفن بھی غیر محرم نہ دیکھے. کیا وہ دین نہیں جانتی تھی؟
آج کے لوگ زیادہ دین جانتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ ملنے والے آئے، آپ کی ازواج موجود، وہ جو ملنے والے آئے نابینا تھے، تو آپ کی زوجہ نے کہا وہ تو نابینا ہے، تو فرمایا تم تو بینا ہو، تم تو نابینی نہیں. تو دونوں کے لیے حکم ہے، مرد و عورت. تو وہ عورت جو اپنی عزت نہ کروانا چاہے، وہ عورت جو اپنے آپ کو کھلونا بنانا چاہے، وہ بے پردہ رہے. اور جو عورت عزت چاہے گی، اپنی تقدس کے لیے خود اہتمام کرے گی، یقیناً لوگوں میں بھی محترم ہوگی، اللہ کے ہاں بھی محترم ہوگی. ٹھیک، جزاکم اللہ. ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہیں. ایک ڈینٹسٹ بھائی میرے ساتھ بیٹھے ہیں اور ان کا بھی ایک بڑا اہم سوال ہے اور کچھ آپ کے SMS کے سوال بھی میرے پاس موجود ہیں. تو انشاءاللہ رونق افطار ان سوالوں سے آغاز کریں گے اور پھر رونق افطار بھی بڑھاتے ہیں انشاءاللہ. ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ علیہ وسلم صلی اللہ ہے رحمت رمضان، ہے رحمت رمضان. جی السلام علیکم خواتین و حضرات. رونق رمضان کا بھی ہمیں آغاز کرنا ہے. رابعہ کاظم، حمزہ ملک، فیضان فیصل اور محمد سفیان تخت پہ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، جو روزہ کشائی جن کی ہوگی. SMS کے ذریعے آپ کے کچھ سوالات بھی ہیں، میں جلدی سے پوچھ بھی لیتا ہوں. کچھ یہاں سے بھی ایک دو سوال ہیں. صاحب رافعہ بی بی نے پوچھا ہے کہ واہ کینٹ سے کہ نماز تراویح میں قرآن پاک دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ جی نہیں، جتنا یاد ہو، اگر گھر میں پڑھ رہے ہیں جتنا یاد ہو اور صحیح یاد ہو، دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے. جیسے سورہ مبارکہ جو یاد ہوتی ہے یعنی آپ نماز میں قرآن جیسے شریف پڑھتے ہیں ہاتھ میں لے کے دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے، وہ نہیں پڑھ سکتے. نہیں، بالکل ایسا ٹھیک ہے جی. اور ایک سوال لیکن یہ سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ سمجھاتے ہیں آپ نے، اس پہ کافی رمضان میں سجدہ تلاوت بہت آسان. اگر آپ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اور سجدہ آ جائے تو اسی وقت سجدہ کر لیں تاکہ بھول نہ جائے. بالکل ٹھیک. نماز میں ہے تو نماز میں جب آئے اس وقت یاد ہے فوراً سجدہ کریں. اگر پڑھتے ہوئے وہاں سہولت نہیں ہے تو بعد میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ آپ پر رہے گا. ٹھیک ہے جی. رمضان میں ناخن کاٹنے کا کیا حکم ہے؟ کیا ناخن روزے میں کاٹ لیے جائیں یا بعد از نماز مغرب؟ انبر نے کراچی سے پوچھا. کچھ لوگوں کے نزدیک عصر اور مغرب کے درمیان ادب نہیں ہے. باقی اگر کوئی یہ سمجھے کہ ناخن کاٹنے سے روزے پہ کوئی اثر پڑتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. بلکہ جو ناخن بڑھائے ہوئے ہیں، جس طرح خواتین کو پتہ نہیں کیوں عادت ہو گئی ہے، میں آج تک نہیں جان سکا، کیونکہ خطرہ بھی مول لیتی ہیں، صفائی کا بھی مسئلہ آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شرعی مجرم بھی. تو بڑھانے کے لیے تو پوچھ لیں کہ گناہ ہے، لیکن کاٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح اگر مرد بال کٹوا رہے ہیں، عورتوں کو تو نہیں کاٹنے چاہیے. یہ جو بال جس طرح یہ تھریڈنگ وغیرہ کراتی ہیں، اس کے بارے میں جو حدیث کے احکام ہیں بڑے سخت ہیں کہ ہمیں شاید اللہ نے اچھی نہیں بنائی، یہ سیدھی کر کے اچھی بنا لیں گی. یہ مقابلہ ہی ہو رہا ہے، تو بہت سخت اس کے لیے احکام ہے. آئی بروز کے لیے بھی جی اچھا، وہ لوہے کا شاید استعمال تھا تو تھریڈنگ وہ بھی نہیں. بہت سخت حدیثیں ہیں اس کے لیے، پر لعنت بھیجی گئی ہے اللہ اور اس کے رسول کی اس پر. لیکن نہیں کرتی ہیں ہماری خواتین، سمجھتی ہیں شاید ہم زیادہ خوبصورت بنائیں گے، اللہ نے اتنی خوبصورت نہیں بنائی ہے. تو بال کاٹنے سے یا ناخن کاٹنے سے روزہ نہیں. ہاں عصر اور مغرب کے درمیان وہ کہتے ہیں ادب نہیں ہے، یعنی اس وقت دو وقت مل رہے ہیں، پڑھنے میں نیکی میں گزارو، یہ کام نہ کرو. ٹھیک ہے. شوہر اگر حکم دے کہ بال کٹوا لیں یا وہ یہ چاہیں کہ جی اگر وہ جبر کرتا ہے تو اس کو پہلے بتائے کہ یہ درست نہیں ہے، اس کے باوجود وہ کہتا ہے کرو ورنہ پھر گھر ٹوٹتا ہے، تو وہ اس کو گناہگار وہ ہوگا. اس میں اگر ظلم سہتے ہوئے وہ کرتی کراہت کے ساتھ، لیکن اس کی رضا شامل ہو گئی تو یہ بھی گئی. یعنی اللہ کو اگر یہ معلوم ہے تو بالکل ٹھیک. شرجیل صاحب مردان سے، ایک تو شرجیل کا نام پوچھ رہے ہیں اور ایک شرجیل نے لاہور سے یہ کہا ہے کہ داڑھی میں رکھنا چاہتا ہوں اور اگر والدین یہ چاہیں کہ میں نہیں داڑھی رکھوں تو کیا احکام ہے؟ لفظ شرجیل لغت کے لحاظ سے کوئی لفظ نہیں ہے. اچھا جی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت شرحبیل
بن حسنہ اور اس طرح ایک سالار بھی، جیسے شرابیل ہم بولتے ہیں وہ شرحبیل، ٹھیک ہے. تو وہ لکھنے میں فرق آ گیا یا کسی نے پڑھنے میں کر لیا. شرجیل الگ الگ، شر الگ اور جیل الگ تو لفظ بن جائیں گے، لیکن اکٹھا شرجیل لغت میں کوئی لفظ نہیں ہے. تو وہ جو تھے صحابی وہ شرحبیل تھے. یا تو درست کیا جائے، تو لہٰذا جب لفظ ہی نہیں ہے تو معنی کہاں سے کروں. دوسرا، والدین ہوں یا پیر و مرشد ہوں یا استاد ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی حکم دیں گے نہیں مانا جائے گا. لیکن جہاں تک بات ہے ماں باپ کی، تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ شریعت کے خلاف کوئی بات حکمی طور پر نہ کہیں. اگر کوئی مسئلہ وقتی طور پر ہے، ان کا کوئی ایسا وہاں ماحول ہے کہ ابھی کچھ دن ٹھہر جاؤ یوں، تو وہ تو ہے. لیکن یہ کہیں کہ نہیں تم نہیں رکھو ورنہ ہم ناراض ہو جائیں گے، تو ان کی ناراضی کی پرواہ نہیں کی جائے گی، کیونکہ اللہ کی ناراضی میں کسی کو راضی نہیں کیا جائے گا. اور اس کو افہام و تفہیم سے ہی حل کر لیا جائے، سمجھایا جائے انہیں، پیار سے بات کی جائے، ان سے تلخی سے پیش نہیں آنا، بتایا جائے کہ آپ بھی گناہ گار ہوں گے، میں بھی گناہ گار. چین سے ایک فون کال ہے جی، چائنا سے. السلام علیکم. السلام علیکم نور بھائی. جی وعلیکم السلام. پاک چن یوئی وان سوئے، پاک چین دوستی زندہ باد جناب. جی نور بھائی، میرا نام سلمان ہے، چائنا سے بات کر رہا ہوں. جی جی فرمائیے. نور بھائی کائنڈلی مجھے کمپلیٹ کرنے دیجیے گا کیونکہ میرے لیے بہت ضروری ہے. سر وقت بڑا کم ہے، آپ جلدی کر لیجئے، ہمارے پاس صرف 10 منٹ ہے، جلدی سے. میں کافی دیر سے ٹرائی کر رہا تھا. ایکچولی ایسا ہے کہ مجھے نا آج کافی سال ہو گئے ہیں کہ میں کچھ سچائی کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، لیکن مجھے کچھ اس طرح کی کچھ مل نہیں رہا. ٹھیک ہے. اب میں کچھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ کچھ، کہ آج کل کے جو سینٹ ہیں، جو آج کل کے ولی ہیں، ان کے متعلق میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. کہ میرے ایک ریلیٹیو تھے، وہ مجھے لے کر گئے تھے ایک جگہ پر جہاں پر نا ایک وہ بندے بیٹھے ہوئے تھے کہ جی وہ ولی ہیں اللہ کے. تو یہ پتہ نہیں کون سی وہ ایک ولیج ٹائپ جگہ تھی جہاں پہ وہ مجھے لے کر گئے تھے. وہاں پر جا کے جی وہ ایک تو فرسٹ آف آل ان کا کوئی شریعت پہ مجھے کچھ عمل نظر نہیں آیا. کیوں؟ اگر کوئی اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ سنت پہ پورا عمل کرتا ہے، داڑھی شریف رکھتا ہے اور اس کے علاوہ زلفیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ، تو ایک مکمل ہوتا ہے. لیکن اس بندے نے، یعنی کہ وہ جو ولی بن کے بیٹھا ہوا تھا، ایک تو فرسٹ آف آل وہ پی رہا تھا الکوہل. وہ الکوہل پی رہا تھا. جو میں نے ان سے مینشن کی ہے اس چیز کو کہ یار یہ تو الکوہل پی رہا، انہوں نے کہا کہ نہیں تم نہیں جانتے، تمہاری نظر میں یہ الکوہل ہے، مے بی اس کے اندر کچھ اور ہے، لیکن تم نہیں اس کو دیکھ پا رہے، تمہاری ظاہری آنکھ ہے. تو اس کے بعد جی میں وہ جو حضرت تھے انہوں نے جی وہ ایک چولا پہنا ہوا تھا عجیب سا، جس میں آدھا جسم ان کا نیکڈ تھے وہ، اور ہیفلی وہ نا کورڈ تھے اس چیز کے اندر. آئی ڈونٹ نو میں آپ کو کیسے آپ کو بتاؤں، مجھے نہیں پتا کیسا لباس تھا. اس کے علاوہ جلدی سے سوال، باس میری بات سنیں، جلدی سے سوال کر لیجئے بس. آپ پہچان اتنی بات بتا دوں کہ دنیا کا کوئی شخص ہو، کوئی ادارہ ہو، قرآن و سنت کو مسخ کر رہا ہو، اپنی توجیہ کر رہا ہو، غلط فعل کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہو، وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. جو ہمارے پاس اسلام کی صحیح تعریف ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اہل بیت، تابعین، اولیاء صلحاء سے آئی ہے. کوئی اس کو بدل رہا ہے کہ نہیں تمہارے نزدیک الکوہل کا یہ معنی، میرے نزدیک یہ، تمہارے کوئی نہیں سنا جائے گا. ہم نے رب اور رسول کو راضی کرنا اور کسی کو راضی نہیں کرنا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. ہم بڑھتے ہیں، ایک ٹیلی فون کال اور بھی ہے لیکن وقت بھی کم ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کرے؟ جی مظہر علی میں بول رہا ہوں جڑا والا سے. اچھا جی جناب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ تو مولانا صاحب بہت تفصیل سے بتاتے ہیں، ان کے لیے شکریہ. تو مولانا صاحب سے کوشچن ہے کہ ہم 2 بھائی ہیں، تو میں شادی شدہ ہوں، میری ماشاءاللہ سے 2 بیٹیاں ہیں، اور میرا جو ایک چھوٹا بھائی ہے وہ اب نارمل اور ذہنی مریض ہے اور ذہنی میڈیسن کھاتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ جو ہماری وراثتی جائیداد ہے اس کا جو حقدار ہوگا یا گارڈین ہوگا وہ کون ہوگا؟ نہ ہمارا کوئی چچا ہے، والدہ بھی فوت ہو چکی ہیں، والد بھی جائیداد کی تقسیم کا مسئلہ. اور جب میرے مرنے کے بعد
بھی اس کی جائیداد کا پھر کون وارث ہوگا یا ولی یا وارث اس کا کون ہوگا؟ میری بات سنیں، آپ لائن پہ ہی ٹھہریے، یہ لکھوا دیجئے، ہم اس کو تفصیل سے اس پہ بات کر لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آپ کا سوال ضرور آگے لے کر چلیں گے۔ بھیا آپ جلدی سے پوچھ لیجئے ذرا۔ السلام علیکم علامہ صاحب، میرا کوشچن یہ ہے کہ میں منسٹری آف کمیونیکیشن کے اندر ہوں، تو آج ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے آفس کولیگس وغیرہ کے ساتھ، تو وہاں پہ ایک سوال یہ آیا ہے کہ جو ہے بہت سے لوگوں سے میں نے سنا بھی ہے کہ رمضان شریف کے اندر اگر نئے کپڑے بنائے جائیں تو وہ بے حساب ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیجیے گا پلیز۔ شکریہ۔ بہرحال کہتے ہیں جو جائز خرچ ہو اس پر ثواب ہوگا، اتنا تو میں نے سنا ہے۔ بے حساب، یہ کہ حساب کتاب نہیں لیا جائے گا تو کیا رمضان میں گناہ معاف ہو جائیں گے؟ خود عقل کو سوچے نا، جائز خرچ پر رمضان میں ثواب، یہ تو میں نے سنا ہے، حالانکہ روایت نہیں لیکن بزرگوں کی باتیں۔ تو یاد رہے کہ ہاں کوئی جائز خرچ کر رہا ہے، نیکی پر خرچ کر رہا ہے تو اجر ملے گا، لیکن یہ کہنا کہ ہم اپنے اوپر جتنا خرچ کریں گے اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا، تو اگر آپ اس کو اپوزٹ لے جائیں پھر اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو اگر نیک نیتی ہے، جائز خرچ ہے، کوئی منع نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی شان سے بعید نہیں ہے وہ حساب نہ لے۔ جتنی میری معلومات ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہو اور میری علم میں نہ ہو تو میں تحقیق کر لوں گا، لیکن اتنا میں نے سنا نہیں ہے جتنا آپ نے کہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ رابعہ، حمزہ، فیضان اور محمد سفیان تیار ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ رابعہ ہیں؟ مائکروفون کتنی عمر ہے آپ کی؟ اچھا، کتنے سال کی ہیں آپ؟ 7۔ کتنا سوچ کے بتایا، کچھ شک تھا آپ کو؟ کہاں سے آئی ہیں؟ کراچی۔ روزہ رکھا ہے؟ جی، کس کے کہنے پہ مما نے رکھوایا تھا۔ رکھوایا؟ آپ نہیں چاہ رہی تھی رکھنا؟ چلیں، آپ نے اتنا بتا دیا، مہربانی۔ آپ کا نام؟ سفیان، محمد سفیان۔ محمد سفیان، ماشاءاللہ۔ کتنی عمر ہے؟ 7 سال۔ 7 سال۔ پہلی بار روزہ رکھا؟ اچھا، روزہ کتنے بجے سے رکھتے ہیں؟ 4 بجے۔ آپ نے کب رکھا تھا روزہ، آپ کو یاد ہے؟ آج کتنے بجے؟